I have discussed about sensation and perception. Relationship between sensation and perception. Sensation और perception के दरमियान क्या रिलेशन है? पहले हम sensation को एक्सप्लेन करेंगे कि sensation क्या होता है. The activation of receptor in wire sense organs मतलब मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन से रिसेप्टर की एक्टिवेशन करना. There are 5 sense organs: eye, ear, tongue, touch और nose. इस 5 सेंस ऑर्गन से हम किसी चीज़ को होना या ना होने को सेंस कर लेते हैं, या किसी इवेंट को हम सेंस कर लेते हैं, या किसी चीज़ को हम सेंस कर लेते हैं. फिर ये जो सेंसेशन है ये कितने स्टेपों में कंप्लीट किया जाता है. डिटेक्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो एनवायरनमेंट होता है हम उनसे पहले इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको एनकोड कर लेते हैं. जो एनकोड इंफॉर्मेशन होते हैं उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूरल सिग्नल. न्यूरल सिग्नल कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सेंड करते हैं ब्रेन तक. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. उसके बाद हम सेंसेशन और परसेप्शन के दरमियान फर्क बताएंगे. सेंसेशन the process by which our sense organ receive information from the environment. मतलब environment से information हासिल करने को sensation कहते हैं. मतलब environment में जितने भी इवेंट होते हैं या मतलब कोई चीज़ नज़र आए या किसी चीज़ के बारे में हम या आंखों से देखते हैं या ईयर से सुनते हैं या किसी चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन सेंसेशन से रिसीव होता है. दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन. उसके बाद है परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब है कि द सॉर्टिंग आउट मतलब अलग अलग करना. मतलब जो चीज़ आपने सेंसेशन किया है, जो चीज़ आपने सेंस किया है या आंखों से या कानों से किसी भी चीज़ से उसको अलग अलग करना या उसी इंटरप्रिटेशन उसको समझना या एनालिसिस करना. इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुली या वही स्टिमुली को ऑर्गेनाइज करना, समझना. दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. इसका दूसरा डेफिनेशन है द परसेप्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंसेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइजिंग. इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि परसेप्शन जो है वो डिफरेंट सेंसेशन का कम्बिनेशन भी है, लेकिन वो भी उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस वो भी होता है, वो भी रिकॉग्नाइज होता है. अगर आपको पता नहीं होता किसी पास्ट एक्सपीरियंस का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब आंखों से तो आपने परसीव किया लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है. दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. उसके बाद आता है परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल. इन्वायरमेंटल स्टिमुली. इन्वायरमेंट में तो बहुत कुछ स्टिमुलस होता है, जिस तरह फीलिंग, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग या टेस्टिंग. बहुत सी चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट में स्टिमुली या बहुत सी स्टिमुलस इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ पर अटेंशन करना है जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया हो. सेलेक्टिव अटेंशन. जिस तरह हम ये लेक्चर सुन रहे हैं, इस पर हमारा अटेंशन है, ये हमने सेलेक्ट किया है. बाकी भी हम बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन किस चीज़ पर है? इस लेक्चर पर है. मतलब जिस
لیکچر پر ہم اٹینشن کر لیتے ہیں، اس چیز کو ہم آرگنائز کر لیتے ہیں، انٹرپریشن سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو میننگ دیتے ہیں۔ یہاں ایک پکچر ہے، پکچر میں ایک لڑکی ہے اور ایک گھوڑا، ایک آدمی ہے، دوسری ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ ہم نے تو سنسیشن کر لیا، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے یا گھوڑا وغیرہ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو پرسیو کر لینا ہے کہ لڑکی کے ساتھ بک ہے، وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اور دوسرا آدمی کے ساتھ گھوڑا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ دس از کالڈ پرسیپشول پروسیس ماڈل۔ اس کے بعد آتا ہے فیکٹر افیکٹنگ پرسیپشن۔ وہ کون سے فیکٹر ہے جو پرسیپشن کو افیکٹ کر دیتے ہیں؟ There are two factors which is impact perception. پہلا ہے external perception اور سیکنڈ ہے internal perception، لیکن ہم پہلے external perception کو explain کریں گے۔ External factor divided into four parts۔ پہلا آتا ہے intensity and size۔ Stimulus which is more intense, bigger, louder or brighter or notice fast۔ مطلب جو بھی stimulus ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتا ہے وہ bigger ہوتا ہے یا louder ہوتا ہے یا brighter ہوتا ہے، وہ ہم پہلی ہی نوٹس کر لیتے ہیں، پہلی ہی پرسیو کر لیتے ہیں۔ جس طرح نیچے دی گئے سرکل، دو سرکل ہے، ایک ہے ریڈ اور دوسرا ہے گرے کلر کا، لیکن ہم جلدی کون سا سرکل پرسیو کر گے؟ جو بڑا ہو، برائٹ ہو یا ریڈ ہو یا کوئی کلر ہو، تو ہم اسے جلدی پرسیو کر لیتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ انٹینسٹی اینڈ سائز۔ اس کے بعد ہے کنٹراسٹ، a change in usual stimulation to which we have already adapted catches our attention۔ مطلب ہمیں ایک ایونٹ دیا گیا ہو یا کوئی چیز دیا گیا ہو، اس کو ہم الگ کر دینا ہے۔ یہاں تصویر میں دکھائی دے رہے ہے کہ سیب ہے، بہت زیادہ سیب ہے، لیکن اس میں ایک ریڈ سیب ہے۔ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اس کو الگ کر دیجئے، اس سے ریڈ کلر، تو ہم جلدی پرسیو کر لیتے ہیں، اس سے ریڈ کلر کا سیب ہم جلدی نکال سکتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ کنٹراسٹ۔ اس کے بعد ہے ریپیٹیشن۔ ریپیٹڈ stimuli have more impact on performance than a simple statement۔ مطلب جو چیز ہم بار بار ریپیٹ کر لیتے ہیں یا کوئی ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ بار بار ریپیٹ کر دیتے ہیں، اسے ہم جلدی پرسیو کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں آئی مسٹ ڈو مائی ریویژن، آئی مسٹ ڈو مائی ریویژن۔ اگر ایک ٹیچر یا کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی مسٹ ڈو مائی ریویژن، تو یہ سینٹینس جلدی پرسیو بھی ہوتے ہیں اور جلدی سیکھ بھی جاتا ہے۔ دیٹ از کالڈ ریپیٹیشن۔ اس کے بعد ہے انٹرنل فیکٹر۔ انٹرنل فیکٹر میں پہلے آتا ہے ہیبٹ۔ انڈیویژول پرسیو انوائرمنٹ اسٹیمولیشن ڈفرنٹلی اکارڈنگ ٹو دیئر ہیبٹس۔ ادھر پکچر میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک لڑکی سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ سگریٹ کسی کو اچھا لگتا ہے اور کسی کو برا لگتا ہے۔ وہ کس وجہ سے اس کو برا لگتا ہے؟ اگر کسی کی ہیبٹ میں نہ ہو تو اس کو برا لگتا ہے، اگر کسی کی ہیبٹ میں ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ سگریٹ اچھا ہے یا برے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موٹیویشن اینڈ لرننگ۔ Motivational factor increase reactivity towards those stimuli which are relevant to the satisfaction of need in view of past experience۔ نیچے دی گئی تصویر میں ایک شخص نظر آ رہا ہے، اس طرف فوڈ لکھا ہوا ہے لیکن وہ بھوکا ہے۔ ایک طرف فوڈ ہے اور ایک طرف 400D۔
اگر اس وقت یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ بندہ 400 ڈی کو فوڈ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ 400 ڈی کو موٹیویشن ہوتا ہے یا اس کی سیٹسفیکشن پورے کرنے کے لیے اس کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے. تو دیٹ از کالڈ موٹیویشن فیکٹر. اس کے بعد دا ٹاسک وچ وی ہیو آلریڈی لرن پرسیو سمپل اینڈ وائس ورسا. جو چیز ہمیں پہلے سے سکھا دیا گیا ہو وہ ہمیں جلدی پرسیو کر لیتے ہیں، سمپل طریقے سے پرسیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے سوشل اینڈ کلچر بیک گراؤنڈ. Perception depend on social and culture value, belief, norm of the society. Some stimulus perceived in different way. سوشل اور کلچر بیک گراؤنڈ میں پرسیپشن ڈپینڈ کرتا ہے سوشل پر، کلچر ویلیو پر، بلیف پر، نارم پر اور سوسائٹی پر. کیونکہ کئی کلچر اور سوشل میں یہ مانا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا چاہیے، اور کئی کلچر میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یا سوشل میں کہ نئی لڑکیوں کو نہیں دینے چاہیے، ان کو ویل ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے. دیٹ از کالڈ سوشل اینڈ کلچر بیک گراؤنڈ. اس کے بعد ہے مینٹل سیٹ اینڈ ایکسپیکٹینسی. یہاں پکچر دیا گیا ہے، اس میں 5 پکچر ہے، اس میں جو درمیان میں ہے وہ آپ خود دیکھ لیں آپ کیا پرسیو کر لیتے ہیں. لیکن جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہی تو مطلب بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ایک گرل بیٹھی ہوئی ہے ہیڈ ڈاؤن کر کے. تو یہ ہر ایک بندے کا مینٹل سیٹ ہے، وہ کس طرح ایک چیز کو پرسیو کر لیتے ہیں. دیٹ از کالڈ مینٹل سیٹ اینڈ ایکسپیکٹینسی. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.